اور خاص کر جب انہوں نے وہ جو ڈاکومنٹری بنائی گجرات رائٹس پہ، اس کے بعد ان پہ اس طرح کا ریڈ ہونا، تو یہ پوری دنیا میں جو ہے ہندوستان کی ساکھ کو زخم پہنچاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں. اور ساتھ ہی میں یہ جو بی جے پی والے وشو گرو کی بات کرتے ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک جس کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے وہ کہاں پر ہے اس وقت. کہ یہاں جو بھی حزب مخالف آواز اٹھاتا ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، ایکٹیوسٹ ہو، پولیٹیشین ہو، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. ایک گنڈا گردی کا ماحول ہے. مگر یہ گنڈا گردی جو ہے یہ جموں کشمیر سے شروع ہوئی اور انفارچونیٹلی اس وقت جو پورے ملک کی چاہے وہ نیشنل انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز تھی انہوں نے خاموشی اختیار کی. جب ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ ظلم ہوا، آج ان کے ساتھ یہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ پچھلے 3-4 سال سے ہو رہا ہے. ہندی لینگویج کے بارے میں بتائیں، جو انٹروڈکشن ہو رہا ہے ہندی لینگویج. دیکھیے ساؤتھ میں تو یہ کچھ کر نہیں پاتے. ساؤتھ میں انہوں نے کوشش کی، جموں کشمیر میں انہوں نے بندوق کے بل بوتے پہ ہر چیز کر رہے ہیں. ہر چیز کو جو ہے دے آر انفورسنگ ایوری تھنگ تھرو دا بیرل آف گن. دے ہیو threatened people into silence through the barrel of gun. تو ہندی کا بھی وہی ہے کہ جو ہماری اصلی لینگویج ہے یہاں اردو، ہمیں ہندی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر جو ہماری اپنی لینگویج ہے بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ، ہماری اپنی لینگویج اردو ہے، تو اس کے بجائے آپ ہندی پڑھاتے ہیں. اگر ان میں دم ہے تو ساؤتھ میں یہ کر کے دکھائیں. وہاں تو گھبراتے ہیں ہندی کا نام لینے سے، اور یہاں جو ہے جو سارا وہ مائٹ از رائٹ کے بلبوتے پہ چلتا ہے. کل ایچ ایم امت شاہ نے انٹرویو دیا اے این آئی کو، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو الیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن لے گا اور اسٹیٹ روڈ پول اس کے بعد آئے گا. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ جو نے کل انہوں نے انٹرویو دیا نہیں، کن کی بات کرتے ہیں؟ وہ تو خود کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے، ہم جملے بولتے ہیں. ان کا تو آن ریکارڈ ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہا تھا 15 لاکھ روپے ہر غریب کے اکاؤنٹ میں جائے گا، 2 کروڑ روپیہ ہر سال لوگوں کو ملیں گی، انہوں نے کہا الیکشن میں ایسے جملے کہے جاتے ہیں. تو ایسے میں ان کی بات کا میں کیا جواب دوں کہ اسٹیٹ ہوڈ. پہلے مجھے بتائیے ہندوستان کی ہسٹری میں پہلے ایسے ہوم منسٹر ہیں جنہوں نے ایک اسٹیٹ کو اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا، اور اب وہ اس بات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو اس وقت اڈانی کا مسئلہ ہے، باقی مسئلے ہیں جو انہوں نے فراڈ کیے ہیں، جو انہوں نے پورے ملک کے بینکوں کو لوٹ کے پورے ملک کی اکانومی کو اس وقت پٹ ایٹ سٹیک ہے، اس کا دیوالیہ نکالنے کی اس پہ راہ پہ ہیں. تو ان سب چیزوں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو جموں کشمیر سے اچھی کوئی جگہ ہی نہیں مل سکتی ہے کہ جب بھی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہو تو جموں کشمیر میں کچھ نہ کچھ کرو، جیسے ڈیمولیشن ڈرائیو چل رہی ہے. تو میرا تو یہ بھی کہنا ہے اپنے لوگوں سے کہ جموں کشمیر کی زمین جموں کشمیر کے لوگوں کی ہے. میں جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں اپنی زمین کا کنٹرول لے لو اپنے ہاتھوں میں. چاہے وہ ہماری محلہ کمیٹیز ہیں، چاہے ہماری پنچایتیں ہیں، چاہے دوسرے ہیں، اپنی زمین کے یہاں کی زمین کے مالک یہاں کے لوگ ہیں. اسٹیٹ ہوتا ہے، وی آر اے اسٹیٹ لیس پیپل. ہماری اس وقت کوئی ریاست بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے میں ہمارے مالک ہمارے لوگ ہیں اور ان کو اپنی زمین کا جو کسٹڈی ہے اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے. اس طرح سے وہ ہمیں انکروچر کا نام دے کہ ناجائز قبضے کرنے والوں کا نام دے. پہلے تو اینٹی نیشنل بلاتے تھے، اب ناجائز قبضہ ور کر کے بلاتے ہیں. ہم ناجائز قبضہ ور نہیں ہے، یہ ہماری زمین ہے، اس پہ ہمارا کنٹرول ہے اور لوگوں کو اس کا کنٹرول لینا چاہیے. چاہے وہ گھاس چرائے ہو، چاہے وہ شاملیات ہو، چاہے وہ کسٹوڈین لینڈ ہو، چاہے وہ اسٹیٹ لینڈ ہو، یہ یہاں کے لوگوں کی زمین ہے. ڈی سی سری نگر نے آج کہا بولا جو مانو سینا نے جو آج بولا وہی قانون ہے، وہی آرڈر ہے. حالانکہ سوری میم آج ڈی سی سری نگر نے جو ڈیمولیشن ڈرائیو کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا، جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کوئی آرڈر نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ایل جی بولتے ہیں وہی آرڈر بھی ہے اور وہی اسٹیٹمنٹ بھی ہے. نہیں، یہ تو ایل جی، میں تو وہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں تو اندھا قانون، یہاں تو کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں چلتا ہے. آج تو بینکس نے بھی شروع کر دیا. ابھی تو ڈیمولیشن ڈرائیو آلریڈی غریبوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ان کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں، سب کچھ برباد ہو رہا ہے. اور یہاں سے بینکس نے بھی شروع کر دیا ہے لوگوں کو نوٹسز بھیجنا کہ جو پراپرٹی مارگیج میں ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ فیصلہ کرو، یا پورا پیسہ دو
یا ہم آپ کا جو ہے مکان وغیرہ لے لیں گے. یہ تو ایک باضابطہ ایک ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اتنا تنگ کیا جائے, ان کو اتنا ستایا جائے کہ ان کے پاس اور کچھ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں رہے. مگر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک سینٹیمنٹ ہے جموں کشمیر میں جو ریزولوشن آف کشمیر پرابلم چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ برابری کے لیول پہ رہیں, پارٹنرز کی طرح رہے, غلاموں کی طرح نہیں رہے. تو اس سینٹیمنٹ کو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے. ہمارے نوجوان ہزاروں کے تعداد میں اس وقت باہر کے جیلوں میں ہیں, جن کو وہاں جو حالات ہیں, میں نے کئیوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا ہمیں نمک اور چپاتی دی جاتی ہے کھانے کے لیے, کوئی ان کا گھر والا اتنی دور جا نہیں سکتا ہے ملنے کے لیے, کوئی وکالت کی بات تو بہت دور کی بات ہے. ابھی خود ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ چھوٹی عدالتیں تو ضمانت دینے سے بھی ڈرتی ہیں. عام جو کیسز ہے, اب جب کشمیریوں کے کیسز ہیں تو اس میں تو ضمانت بھی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ماحول میں یہ اور کیا کر سکتے ہیں, ڈائیورٹ کرنے کے بغیر اور کیا کر سکتے ہیں. جس طرح سے امت شاہ نے کل کہا تھا کہ جب سے 370 ہٹا یہاں پہ ترقی ہو گئی اور نیا کشمیر انہوں نے اس میں ذکر کیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 3 سال جو گئے ہیں ایسا کچھ گراؤنڈ پہ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں, آپ تو دیکھ رہے ہیں نا آج کل گراؤنڈ پہ کیا دکھائی دے رہا ہے. آپ پہلے نوکریوں سے لوگوں کو نکالو, جیل میں نوجوانوں کو ڈال دو, جرنلسٹ کو جیل میں ڈال دو. اب جو رہی صحیح کسر تھی وہ ہمارے گھر گرا کے پوری کی جا رہی ہے. تو اس سے اور بڑا نیا کشمیر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ترقی ان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے جو شروع سے ہی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف رہتے ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف. آپ جہاں جہاں دیکھیے ڈیمولیشن, جہاں دلی میں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی کن ایریاز میں ڈیمولیشن ہو رہی ہے, یہاں بھی جو ہو رہا ہے, جموں میں جو ہو رہا ہے, تو یہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ تو ایسے میں یہ کہیں گے, اور جو ان کو جو اصلی انکروچر ہے اڈانی, اس کے خلاف تو کچھ ایکشن کر نہیں پاتے ہیں. میم جموں کا جو ویڈیو وائرل ہوا نئی بستی ڈیمولیشن کے ٹائم, جہاں پر کشمیری پنڈت ہم سب نے دیکھا چلا کے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے جو کیا صحیح کیا, تو اس حوالے سے بی جے پی پاپی ہے, تو اس حوالے سے آپ جس کو بھی کسی کو بھی ہٹاتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو, ہم اس کے خلاف ہیں. مگر کہیں سمبولک ڈیمولیشن ہوتی ہے یہ دکھانے کے لیے, بیلنس کرنے کے لیے, وہ بھی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کیا ہے کہ جہاں آپ 99% جو ہے مسلمانوں کے گھر, ان کی دکانیں, ان کے شاپنگ مال, ان کے کمپلیکسز, غریبوں کی گھر, ان کی جھونپڑیاں اڑا رہے ہیں, وہاں آپ دوسری کمیونٹی کے ایک آدھ گھر کو بھی اڑا رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. یا جو بی جے پی کا جو عام لوگ ہیں ان کے شاپنگ کمپلیکسز کو ڈیمالش کیا جاتا ہے, مگر جو بی جے پی کے لوگ ہیں ان کے شاپنگ کمپلیکس کو کہا جاتا ہے ہم نے اٹیچ کیا, ہم نے لاک کر دیا. تو یہ تو سیدھے فرق نظر آتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے. میم آپ نے ڈیمولیشن کی بات کی, کانپور میں حادثہ پیش آیا جہاں پہ ماں اور بیٹی جل کے راکھ ہو گئی, کیا کہیں گے؟ بہت برا ہے, کیا کہیں گے. یہی کہ انہوں نے کہا تھا غریبوں کو ہم آسمان پہ لے کے جائیں گے. اب غریبوں کی ہتھرس کا معاملہ, وہاں بھی غریب بچی کے ساتھ ریپ ہوا, اس کے بعد اس کو فٹافٹ جلایا گیا, باڈی نہیں دی گئی. اب یہ دو جو ہے ماں بیٹی جو ہے جیل گھر کے اندر, ان کو زندہ جلا دیا گیا. تو اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سرکار تو کسی کی نہیں ہے, یہ تو غریبوں کی بھی نہیں ہے. میم G20 میٹنگ جو ہے یہاں پر ہونے جا رہی ہے, جبکہ شدہ مت سے ڈیولپمنٹل جو ورک ہے وہ جاری ہے, لیکن ایک طرف سے تو ڈیولپمنٹل ورکس ہے بٹ دوسری طرف سے ڈیمولیشن ڈرائیو ہے. دکھانا کیا چاہیں گے؟ دیکھیے, یہ تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ G20 کا آپ ایک طرف سے G20 کا وہ جو ہے وہ اس کی بار بار بات کرتے ہیں, وشو گرو کی بات کرتے ہیں. دوسری طرف سے آپ BBC جیسی جو کریڈیبل ایجنسی ہے, نیوز ایجنسی ہے, اس پہ چھاپا مارتے ہو, اس پہ ریڈ کرتے ہو, تو میسج کیا جاتا ہے باہر؟ دوسری طرف سے غریبوں کے گھر ڈیمالش کر رہے ہو, تو اس کا میسج کیا جاتا ہے باہر؟ اس کا میسج بہت خراب جاتا ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے. اور یہ کوئی کشمیر نہیں ہے جہاں گاس چرائی کے نام پہ, انکروچمنٹ کے نام پہ آپ لوگوں کے گھر ڈیمالش کر رہے ہو. یہ BBC ہے, BBC, جس کی اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں جائیے, ایک غریب آدمی سے لے کے امیر آدمی اس کی BBC کی مثال دیتے ہیں. تو آپ نے اس کے ساتھ چھیڑا, اس کی کانسیکوینسز ہمارے جو ملک کی جو چھبی ہے اس کے لیے بہت خراب ہوں گے. ایک جانب سے کہا جاتا ہے کہ دودھ گنگا جو ہے اس پہ پہلی آئی تھی, نوٹس آئی تھی لوگوں کو کہ یہ اٹھایا جائے گا,
दूसरी जानिब म्यूनिसिपैलिटी से मेयर कह रहा है कि इसके साथ कोई हाथ नहीं लगाएगा, किस एतबार से आप देखते हैं इस चीज को? देखिए, ये एक चीज चल रही है, इसको जो मैंने पहले भी कहा है, जो गरीब लोग हैं जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिनके घर डेमोलिश किए जाते हैं, उनके पास एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग जाते हैं, उनको कहते हैं आप हमारे साथ मिल लीजिए, हम आपकी जो ज़मीन है वो रेगुलराइज करवाएंगे। तो ये वही एक टैक्टिक है, क्योंकि जब इनको लगा कि कश्मीरी लोग जो हैं वो हमारे झांसे में नहीं आ रहे हैं, तो अब उनको थ्रेटन करके, ब्लैकमेल करके कि आपका घर गिरा देंगे, आपकी दुकानें गिरा देंगे, अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ नहीं करेगा। ये गरीबों से वोट और अमीरों से नोट की बात चल रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन मैम, प्लीज वन लास्ट क्वेश्चन। आई डोंट नो मुझे सवाल करना चाहिए कि नहीं, बट ये लोगों का सवाल है। 2014 में आपने कोalition गवर्नमेंट बनाई बीजेपी के साथ, आपको आज लगता है कि वो आपका फैसला सही था कि? मेरे वालिद ने जो फैसला बहुत सोच समझ के किया था, और शायद ये जो आज सिचुएशन है इसी से जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए किया था, क्योंकि जब तक सरकार रही तब तक तो कुछ ऐसा नहीं रहा। जब तक आपने सरकार रही आपकी, तब तक आपने इनको हाथ नहीं लगाने दिया 370 के, आपने सरकार में इनके हाथ बांध दिए, सरकार भी चली गई और उन्होंने सारा जम्मू कश्मीर को उजाड़ दिया। तो उन्होंने तो बचाने की कोशिश की थी। मगर हम जो भी सोशल मीडिया पे आपके जितने भी, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या किसी को आप बाइट दे मीडिया आउटलेट को, हर कोई कमेंट करता है नीचे कि महबूबा मुफ्ती इज रिस्पांसिबल। हाँ, तो वो कहें तो लोगों को तो हक है ना। मैं तो बीजेपी नहीं हूँ ना। हर कोई बोलता है कि बीजेपी को कश्मीर में, मैं कहती हूँ मैं तो बीजेपी नहीं हूँ कि लोगों की जबान पे मैं ताला लगा लूँ। लोगों को पूरा हक है, वो मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए, इसमें क्या बात है, वो करेंगे। मगर मैं इस बात पे स्टैंड हूँ कि मेरे वालिद ने बहुत बड़े मकसद के लिए ये फैसला किया था, और जब तक एजेंडा ऑफ अलायंस था, और जब तक 3 साल हम रहे, हमने 370 के साथ छेड़ने नहीं दिया, यहाँ लोगों के साथ छेड़ने दिया। यहाँ तक कि मुझे बार बार कहा गया कि आप नरमी बरत रही हो। मैंने नौजवानों के खिलाफ FIR वापस लिए जो आज बाहर के जेलों में खुदा न खासा सड़ रहे हैं। मैंने तो वही किया जो मेरा एजेंडा था, मैंने तो उनका एजेंडा चलने नहीं दिया। अगर चलने दिया होता तो सरकार अभी तक चल रही होती। थैंक यू।